السلام علیکم۔ سچی کہانیاں پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیاں کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتی رہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی کی جانب۔ میرا نام ماہین ہے۔ سب لوگ مجھے ماہی پکارتے تھے۔ ہم دو بہنیں تھیں اور ایک بھائی تھا۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ میرا باپ کیا کام کرتا تھا، لیکن وہ روز صبح سفید کلف لگے کپڑے پہن کر گھر سے نکل جاتا اور شام کو گھر لوٹ آتا۔ لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ اگر باپ کچھ کرتا ہوتا تو میری ماں کو در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتیں۔ شام کو باپ گھر لوٹتا اور ماں اس کے آگے کھانا رکھ دیتی اور وہ مزے لے کر کھانا کھا کر سو جاتا۔ میری ماں کبھی اسکول میں جاب کرتی، کبھی کسی فیکٹری میں، لیکن باپ کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس کو بس ہر روز صبح کلف لگا سوٹ چاہیے ہوتا تھا اور شام کو فریش کھانا۔ مجھے کبھی کبھی اپنے باپ پر بہت غصہ آتا تھا کہ کس قدر ڈھیٹ شخص ہے جو اتنی ڈھٹائی سے شام کو آ کر کھانا مانگنے لگ جاتا ہے، لیکن پھر خاموش ہو جاتی۔ میرے باپ کی ایک خوبی بہت بڑی تھی۔ اس نے کبھی میری ماں کو تنگ نہیں کیا تھا، نہ اس نے ماں سے کبھی پیسے مانگے، نہ کبھی اس کے کردار پر شک کیا۔ آخر ماں میں کچھ خوبیاں تو تھیں جو باپ اس پر اتنا اعتبار کرتا تھا۔ مجھے اپنے باپ سے محبت بھی بہت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی جیب میں پیسے ہوتے یا نہ ہوتے، وہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتا تھا اور ہم تینوں بہن بھائیوں سے بے پناہ محبت کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں روپے پیسے کی تنگی ہونے کے باوجود گھر میں امن و سکون تھا۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، مجھے احساس ہوتا گیا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے تاکہ اپنی ماں کا سہارا بن سکوں۔ جب میٹرک پاس کر لیا تو ایک سہیلی نے اخبار میں مجھے اشتہار دکھایا جس میں فیلڈ ورک میں کام کرنے کے لیے کچھ لڑکیوں کی ضرورت تھی۔ اگلے دن ہم 3-4 لڑکیاں متعلقہ آفس میں پہنچ گئیں۔ وہاں انٹرویو کے بعد انہوں نے ہمیں سلیکٹ کر لیا۔ یوں ہم محلے کی کچھ لڑکیوں نے اپنی جاب کا آغاز کر دیا۔ ابا نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا کیونکہ گھر کے زیادہ فیصلے اماں ہی کرتی تھیں۔ ہم لوگ صبح تیار ہو کر فیلڈ میں نکل جاتی۔ میرے ساتھ اور بھی بہت سی لڑکیاں اور لڑکے کام کرتے تھے۔ ہم لوگ صبح جاتے اور شام کو واپس لوٹتے۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے کام کا تجربہ بھی ہوتا گیا اور ماہانہ تنخواہ بھی اچھی تھی۔ اماں ابا بھی اب میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھتے۔ فیلڈ میں زیادہ تر لڑکیاں ہوتیں، تاہم 5 لڑکے بھی ہمارے ساتھ جاتے۔ میں زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتی اور لڑکوں سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ شام کو آفس پہنچ کر ہمیں اپنے پورے دن کی سیل کا حساب دینا پڑتا۔ آفس کے سارے معاملات قادر صاحب دیکھتے تھے۔ قادر صاحب پکی عمر کے آدمی تھے اور میں بلا جھجک ان کے پاس بیٹھ جاتی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا میں سارے کام سیکھتی چلی گئی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میری کزن کی شادی نزدیک آ رہی تھی۔ سوچا اس بار اچھا سا جوڑا بناؤں گی اور سج دھج کے جاؤں گی۔ ایک روز کام سے واپسی پر میں نے قادر صاحب سے کہا کہ میری کزن کی شادی ہے، کیا آپ مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے سکتے ہیں؟ مجھے اب کام کرتے ہوئے 5 ماہ گزر چکے تھے اور سب لوگ میری کارکردگی سے مطمئن تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرا کام ہو جائے گا۔ انہوں نے اس وقت تو کوئی جواب نہ دیا۔ کہنے لگے، اچھا میں ہیڈ آفس بات کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا۔ قادر صاحب نے مہربانی کی اور کچھ دن کے بعد مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دی۔ میں نے بھی پھر جی بھر کر شاپنگ کی اور اپنی کزن کی شادی کو خوب انجوائے کیا۔ اماں بھی خوش تھیں کہ چلو اس شادی پر انہیں کچھ بھی خرچہ نہیں کرنا پڑا، کیونکہ جو پیسے میرے پاس بچے تھے وہ اماں کو دے دیے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن قادر صاحب نے کہا کہ ماہی تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ آفس میں کام کر لیا کرو، تم کافی سمجھدار لڑکی ہو، آفس میں رہ کر میری ہیلپ کرو۔ میں نے بھی شکر ادا کیا کہ چلو اب مجھے فیلڈ میں نہیں جانا پڑے گا۔ یوں میں قادر صاحب کے ساتھ آفس میں اپنی جاب کرنے لگی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا قادر صاحب کی بے تکلفی میرے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ اب قادر صاحب دفتر کا سارا کام میرے سپرد کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ
ان کو جب بھی اپنا کوئی کام ہوتا وہ بے فکر ہو کر دفتر سے چلے جاتے اور میں آفس کا سارا کام دیکھتی۔ وقت بھی بڑا ظالم ہوتا ہے، ایسے ایسے رنگ زندگی میں دکھاتا ہے کہ انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ زندگی کے یہی اتار چڑھاؤ انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ ایک دن ایسی تیز ہوا چلی کہ اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے گئی۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ قادر صاحب نے مجھے صبح فون کیا اور کہا کہ آج مہینے کا اینڈ ہو رہا ہے اور مجھے کلوزنگ کرنی ہے، اگر ہو سکے تو آ کر میری ہیلپ کر دو۔ میں نے انکار نہیں کیا اور آفس چلی گئی۔ سارا دن ہم دونوں نے مل کر سارا کام مکمل کیا اور جب میں جانے لگی تو قادر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر کہنے لگے بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں۔ آفس کے کچن میں گئے اور چائے بنا کر لے آئے۔ پھر ہم لوگ دیر تک باتیں کرتے رہے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں نے اپنا سب کچھ قادر صاحب کو سونپ دیا۔ جب ہوش آیا تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ گھر آ کر طبیعت بجھی بجھی سی تھی، دل پر بوجھ تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور میں کام پر جاتی رہی۔ قادر صاحب بھی مجھ سے نظریں نہیں ملا رہے تھے اور میں بھی ان کے روم میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر میں نے سنجیدگی سے اس معاملے پر غور کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے مجھے سب کچھ اپنی ماں کو بتا دینا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی ماں کو ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر ماں کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ ہاں، یہ ضرور ہوا تھا کہ اس رات ماں نے روٹی نہیں کھائی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میری بات سے ماں کو ایک شدید دھچکا لگا ہے۔ میں نے اس رات بڑی کوشش کی کہ کسی طرح ماں کو کھانا کھلا دوں، لیکن وہ نہ مانی اور منہ ڈھانپ کر لیٹ گئی۔ اگلی صبح جب میں کام پر جانے لگی تو ماں نے کہا ٹھہرو، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ماں کیوں اور کیا کرنے میرے ساتھ جا رہی ہے۔ میں خاموش رہی اور ماں کو ساتھ لے کر آفس چلی گئی۔ ماں نے کہا مجھے اس شخص کے پاس لے کر چلو۔ میں ماں کو لے کر قادر صاحب کے آفس میں آ گئی۔ قادر صاحب سامنے اپنی کرسی پر بیٹھے تھے۔ میں نے کہا قادر صاحب، یہ میری امی ہیں۔ میرے الفاظ سن کر ان کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا اور وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ماں کو دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ پھر بولے باجی، آپ پلیز تشریف رکھیں۔ امی نے کہا قادر صاحب، میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جو حرکت کی ہے اس کا میری بیٹی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ ایک معصوم لڑکی آپ کے پاس نوکری کے لیے آئی اور آپ نے اس کے بھول پن سے فائدہ اٹھا لیا جو آپ سے آدھی عمر کی ہے۔ قادر صاحب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ پھر ماں بولی قادر صاحب، آپ شادی شدہ ہیں؟ کہنے لگے جی نہیں۔ پھر کہنے لگے میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں اور میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ پلیز گھر جائیے، کل میری باجی آ کر آپ سے بات کریں گی۔ امی گھر واپس آ گئیں۔ کچھ دن کے بعد وہ اپنی باجی کو لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ باجی ایک ادھیڑ عمر عورت تھی جو قادر صاحب سے کم از کم 10 برس بڑی ہوگی۔ انہوں نے امی سے میرے رشتے کی بات کی جس کو امی نے قبول کر لیا۔ چند ماہ کے بعد میں دلہن بن کر قادر صاحب کے گھر آ گئی۔ ایک چھوٹا سا 3 مرلے کا گھر تھا جو ڈبل اسٹوری میں بنا ہوا تھا، جس میں اوپر کی منزل پر ان کی بیوہ باجی رہتی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا زندگی کی تلخیاں اور سختیاں برداشت کرتی چلی گئی۔ پہلے پہل مجھے قادر کے ساتھ ساتھ ان کی بہن کو بھی دیکھنا پڑتا جو کسی طور پر ساس سے کم نہیں تھیں۔ پھر ایک روز وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ قادر نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا۔ پیسے کی تنگی ضرور تھی لیکن عزت و احترام کی تنگی نہیں تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ میرے 2 بیٹے ہو گئے۔ قادر زیادہ بیمار رہنے لگے تھے۔ میں نے سوچا کہ شوہر کی چھت سر پر رہے گی تو میری زندگی بھی سکون سے گزرے گی۔ میں نے قادر سے کہا کہ اب آپ کام چھوڑ دیں، بہتر یہی ہے کہ آپ گھر پر آرام کریں۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو کام پر لگائیں۔ قادر نے بھی میری بات مان لی اور یوں دونوں بیٹوں کو کام پر لگا دیا۔ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ مجھے ابھی کل کی بات لگتی تھی جب میں آفس میں پہلی بار کام کے لیے گئی تھی
اور آج اسی آفس میں میرے بیٹے کام کر رہے تھے۔ اب دونوں بیٹے، جو ایک ایف اے کر چکا تھا اور ایک میٹرک کر چکا تھا، قادر کی جگہ پر آفس میں کام کرتے۔ ایک دن بڑا بیٹا اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کر آیا اور مجھے کہنے لگا کہ امی، یہ میرے ساتھ آفس میں کام کرتی ہے۔ میں نے اسے پیار سے بٹھایا اور چائے پلائی۔ وہ بڑی معصوم سی لڑکی تھی اور بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس لڑکی نے زیادہ بات نہیں کی اور چپ چاپ بیٹھی رہی۔ حقیقت یہ تھی کہ میں نے اس لڑکی کا چہرہ پڑھ لیا تھا اور میں یہ جان چکی تھی کہ یہ دونوں ہر حد پار کر چکے ہیں۔ وہی کہانی ایک بار پھر سے اسی آفس میں دہرائی جا چکی تھی، جس کے مرکزی کردار میں اور قادر تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب کردار بدل گئے تھے۔ آج قادر کی جگہ میرا بیٹا تھا اور میری جگہ وہ لڑکی۔ میں نے سوچا کہ اس بات کو جتنی جلدی ہو سکے اپنے انجام تک پہنچا دینا چاہیے۔ پھر میں نے اپنے بیٹے سے اس لڑکی کے گھر کا پتہ لیا اور قادر صاحب کو ساتھ لے کر اس کے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر ہم نے رشتے کی بات کی تو انہوں نے انکار نہیں کیا۔ چند ماہ تیاریوں میں لگ گئے اور میں کرن کو اپنی بہو بنا کر گھر لے آئی۔ میرا بیٹا میرے اس فیصلے پر بہت خوش تھا۔ بس اس کی غلطی یہ تھی کہ اگر وہ وقت سے پہلے مجھے بتا دیتا تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ خیر، دیر آئے درست آئے۔ کرن کے بہو بن کر گھر میں آنے سے مجھے کافی آرام ملا تھا۔ اچھی لڑکی تھی، اس نے گھر آتے ہی سارا گھر سنبھال لیا، اور ویسے بھی میں نے روایتی ساس کا رول نہیں اپنایا تھا، بلکہ جس حد تک ممکن تھا اس کا خیال رکھتی۔ کرن کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی۔ جب میں نے چھوٹے بیٹے سے اس کے لیے بات کی تو وہ کہنے لگا، ماں جیسے تیری مرضی۔ یوں کرن کی چھوٹی بہن کو میں نے اپنی چھوٹی بہو بنا لیا۔ جیسا نصیب میری ماں کا تھا ویسا ہی مجھے بھی مل گیا۔ سچ ہی کہتے ہیں، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ میرے باپ کا میری ماں کے ساتھ سلوک بہت اچھا تھا، شاید اسی لیے خدا نے مجھے ایک اچھا شوہر عطا کیا۔ اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتا تو آج یا تو میں طلاق لے کر گھر بیٹھی ہوتی یا رشتے کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہوتی۔ میری ماں اور باپ ابھی حیات ہیں، ہاں بوڑھے ضرور ہو چکے ہیں، لیکن ان کی چاہت میں آج بھی ذرہ بھر بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔